وبه نستعين وهو خير الناصرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد صل على محمد. الصلاة والسلام على أشرف الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پوری آواز نہیں نکل رہی. نعرہ حیدری. کچھ ہاتھ اٹھے ہیں، سارے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. ایک دفعہ اور بھی نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. بابا سے بلند صلوات. صلی علی محمد آلہ. محترم و معزز سامعین، متفق علیہ بین الشیعہ والسنہ حدیث سید الرسل ہے. ارشاد سرکار دو عالم ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے، کہ جو بندہ مرے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو. توجہ ہے حضرات، جو مرے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کا مرنا جاہلیت پہ ہوگا، کفر پہ ہوگا، یہودیت پہ ہوگا، نصرانیت پہ ہوگا. یہ جہالت نہیں فرمایا گیا، جاہلیت فرمایا گیا ہے. جہالت نہ جاننے کو کہتے ہیں. جہاں علم نہ ہو وہاں جہالت ہوتی ہے. لیکن حضرت یہ نہیں فرما رہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتے ہوئے دنیا چھوڑے وہ جہالت کی موت نہیں، جاہلیت کی موت مرا. در منصور میں صاحب در منصور نے لکھا کہ فل یمت انشاء یہودیاں و نصرانیہ. رسول اللہ جو فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کی موت مرا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا، اسلام پہ اس کی موت نہیں ہوگی. اور کچھ اور اموات بھی ہیں کہ جو جاہلیت کی موت پہ ہوتی ہیں. مثلا حضرت نے فرمایا من ماتا بغیر وصیت ماتا میتتن جاہلیہ، جو بندہ مرے اور وصیت نہ کرے، بغیر وصیت کے مر جائے، وہ بھی جاہلیت کی موت مرا. دیکھیں وصیت کا اسلام کے باب میں کتنی اہمیت ہے. قرآن بھی وصیت میرے لیے لازم قرار دے، رسول بھی میرے لیے وصیت کو اتنا لازم قرار دے کہ میں وصیت نہ کروں تو جاہلیت کی موت مر رہا ہوں. اور جو قرآن اور رسول وصیت کو اتنا مقام دے رہا ہے
کیا وہ رسول اس امت کو بغیر وصیت کے نہیں وصیت کی تھی؟ اور یہ فرمایا تھا اپنے منشور میں بھی کہ جب پہلی دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی تھی اس میں حضرت نے فرمایا تھا من یواظرک، کوئی ہے جو میرا بوجھ اٹھائے، میرا وزیر بنے؟ کوئی نہ اٹھاتا وہ جس کی ابھی 13 سال کی عمر تھی۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ انا الناس سے روکا انا اواظرک، یا رسول اللہ میں آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن فرمایا کہ سیاحوں بھی بیٹھ جاؤ۔ 3 دفعہ جب کوئی نہ اٹھاؤ، 13 سال کا بچہ ہی اٹھتا رہا، تو پھر روایت کہتے ہیں کہ حضرت نے یوں ہاتھ بڑھائے اور علی مولا کو اپنے سینے سے لگایا اور 4 اعلان پہلے دن ہی فرما دیے۔ فرمایا یا علی انت اخی و ولی و وصیتی و خلیفتی من بعدی، اے علی تو میرا بھائی ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا وصی ہے، میرے بعد میری مسکن کا وارث۔ تو یہ وصیت تو حضرت نے اپنے پہلے اعلان میں ہی وصی کا اعلان کر دیا تھا۔ اور پھر دوسری موت کہ جو جاہلیت کی موت مرتا ہے، مطلب تیسری وہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا من شرب مسکرا، جو کوئی شراب یا اس طرح کا نشہ آور چیز پیتا ہے، اور لم یقبل اللہ لہ 40 صباحا، 40 صباحا لم یقبل اللہ لہ صلاۃ، پروردگار اس شرابی کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، اور اگر وہ شرابی 40 دنوں مر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ شراب پینا یزیدیت کا دوسرا نام ہے۔ لب کٹ سکتے ہیں بٹ شراب سے مست نہیں ہو سکتے کہ جس کے اندر حسینیت موجود ہے، جس کے اندر ان بیویوں کی محبت موجود ہے کہ جو یزیدیت کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ تو شراب پینے والا بغیر توبہ کے 40 دنوں کے اندر مر جاتا ہے تو وہ بھی کفر کی موت مرتا ہے، جہالت کی، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ چوتھا حضرت نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام سامنے بیٹھے تھے اور فرمایا مولا کو خطاب کر کے یا علی من یقبضک ما طویلۃ جاہلیہ، اے علی تو تیرے منہ میں چل رہا ہے، کہتا رہے گا کرتا رہے تو محمد رسول اللہ جاہلیت کی موت۔ جو بغض علی میں چلتا ہوا مرے وہ بھی جاہلیت کی موت مرا۔ اور 5واں جو جاہلیت کی موت مرتا ہے، حضرت نے فرمایا من مات وانکر مہدی من بلدی، جو مرے اور میرے مہدی بیٹے کا انکار کرے، جو مہدی کا انکار کرے وہ بھی جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 150 کو آپ دیکھیے گا جا کے، اس میں یہ معرفت امام واجب ہے۔ مطلب ایسے تو نہیں ہے کہ اس کی معرفت اگر نہیں تو جاہلیت، نہ لا الہ الا اللہ کام آ رہا ہے، نہ محمد رسول اللہ کام آ رہا ہے، نہ نماز کام آ رہی ہے، نہ روزہ کام آ رہا ہے، نہ حج کام آ رہے ہیں، نہ زکوٰۃ کام آ رہا ہے، نہ کوئی نیکی، نہ خیرات، نہ کوئی اور چیز، کوئی چیز کام نہیں آ رہی، سب رہ گاہ چلے جا رہے ہیں فقط ایک معرفت امام کے مقابلے میں۔ اگر معرفت امام نہیں ہے تو جاہلیت کی موت ہے۔ تو آخر یہ معرفت اتنی ضروری ہے کیوں؟ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یہ معرفت امام واجب ہے، اور اس کا حضرت نے نہج البلاغہ میں بہترین اس کی فلسفہ بیان فرمایا۔ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، حضرت فرماتے ہیں جو واضح حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں معرفت کے باب میں، فرمایا لا يدخل الجنت الا عرفهم وعرفوا، لا يدخل النار الا انکرهم انکروا، کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا مگر وہی جنت میں داخل ہوگا جسے ہم پہچانتے ہوں گے اور وہ ہماری۔ یعنی معرفت فقط ایک طرفہ نہیں ہے، میں تو پہچانوں اپنے مولا کو لیکن میں اتنا گمنام ہوں کہ مولا مجھے نہ پہچانے، مولا بھی مجھے پہچانے، مولا بھی میری معرفت رکھے، مجھے پہچانتے ہوں
اور میں بھی مولا کو پہچانتا ہوں. اور پھر حضرت نے دوسرا جملہ فرمایا کہ لا يدخل النار، کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا مگر وہی جائے گا الا انکرہم، جس کا ہم انکار کر دیں گے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ہمارا انکار کر رہا ہوگا. اس لیے جب مامون نے پوچھا تھا نا کہ مولا یہ کیسے ہے کہ جنت جہنم تو اللہ کی ہے اور علی تقسیم کریں گے، یہ سوال کبھی آپ کے ذہن میں تو نہیں آیا کیونکہ ہم نے بچپن سے بار بار تکرار سے سنا کہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. تو جب غیر آتا ہے تو وہ تو سوال اٹھاتا ہے، کہتا ہے مولا یہ کیسے ہے کہ جنت اللہ کی جہنم اللہ کی، تقسیم علی کریں گے، یہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو حضرت نے اسے یہ فرمایا تھا کہ بتا جنت جہنم میں جائے گا کون؟ تو کہنے لگا جنت میں مومن جائیں گے، جہنم میں منافق جائیں گے، کافر جائیں گے. حضرت نے فرمایا تو نے میرے نانے کی اس حدیث کو سنا ہے کہ میرے نانے نے فرمایا تھا یا علی، میرے نانے نے فرمایا تھا مولا علی کے بارے میں کہ حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر بھی ہے، منافقت بھی ہے. کہتا ہے ہاں یہ حدیث رسول ہے کہ علی سے پیار کرنا ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا منافقت و کفر ہے. تو حضرت نے فرمایا پھر فیصلہ تو ہو گیا، جو علی سے پیار کر کے موت کی باقی میں قدم رکھے گا جنتی بنا جائے گا، اور جو علی سے بغض رکھتے ہوئے موت کی باقی میں قدم رکھے گا وہ منافق اور کافر بن کے جہنم چلا جائے گا. علی مولا کو وہاں ٹکٹوں کے گودام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس وقت قیامت میں معاشر میں علی کی محبت، امام کی محبت چہرے سے بتائے گی کہ یہ امام والا ہے اور یہ امام والا نہیں ہے، اس کے اعضاء بتائیں گے. تو حضرت جب اٹھے وہ مطمئن ہو گیا. تو کسی نے کہا مولا بڑا جواب دیا. حضرت نے فرمایا یہ جواب مامون کے لیے تھا. تو کہنے لگا حضرت پھر کیا جواب ہے؟ علی مولا جنت جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، اصلی جواب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اصلی جواب یہ ہے کہ جب معاشر سجا ہوا ہوگا مولا پل صراط کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے، جیسے کوئی پل صراط پہ قدم رکھے گا مولا فرمائیں گے یا نار جہنم حاضر لی فتحی وحاضر لک فخذی، اے جہنم کی آگ خبردار یہ میرا ہے، جانے دے یہ میرا ہے. اب کون فرمائیں گے؟ مولا علی یہ میرا ہے. اتنا تو میں دنیا میں مولا سے رابطہ بناؤں کہ مولا دنیا آخرت میں جہنم سے کہہ دیں کہ یہ میرا ہے. تو بہرحال معرفت امام کے باب میں یہ واجب ہے کہ وہ ہمیں پہچانتے ہوں اور ہم ان کو پہچانتے ہوں. اچھا معرفت میں فقط یہی ہے کہ ہم ان کا نام جانتے ہوں، ہاں کہ نام کیا ہے، حسب کیا ہے، نسب کیا ہے. قبلہ صاحب تشریف لے ان کی آمد پر باوا علیہ وسلم. ان کی صحت و سلامتی پر ایک دفعہ پھر بھی درود بھیج لیجیے. دمی معرفت ہے یا ان کے نسب کا کہ وہ کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اس کی پہچان بھی ہے. لیکن کیا کوئی نسب جانتا ہو، حسب جانتا ہو تو کیا وہ جاہلیت کی موت سے بچ جائے گا؟ معرفت سے مراد کیا یہی ہے؟ نہیں. یہ جو آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں بزرگان سے کہ یہ زیارت کے باب میں کہ اتنا اتنا ثواب ہے اور اس میں شرط ہے کہ عارفم بحق کے، جس معصوم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اس کے حق کو پہچاننے والا ہو، حق کی معرفت رکھنے والا ہو. مطلب ایک دفعہ زیارت مولا حسین علیہ السلام کا ثواب ہے کہ ایک حج کا ثواب ہے، ایک دفعہ 7 حجوں کا ثواب ہے، ایک دفعہ 70 حجوں کا ثواب ہے، ایک دفعہ 70,000 حجوں کا ثواب ہے، ایک دفعہ قدم قدم پہ حج عمرہ کا ثواب ہے. یہ روایتیں موجود ہیں. تو اب زیارت تو ایک ہے، ایک ہی ثواب اس پہ مرتب کر دیا جاتا کہ جو امام کی معرفت رکھتا ہے
اسے ایک حج کا ثواب ہے یا اب ابتدا سے بتا دیا تھا آخری درجہ کہ جو زیارت پہ جائے گا اسے قدم قدم پہ حج عمرے کا ثواب دیا جائے گا. تو یہی امام علیہ السلام سے پوچھا, اسے لکھا ہے خصائص حسینیہ میں. تو انہوں نے مولا نے یہ جواب دیا تھا سائل کو کہ اس ثواب میں اختلاف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زائر کی معرفت کے ہے, جتنا زائر کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. معرفت مطلب وہی حسب نفس پہچاننا نہیں, معرفت یعنی اطاعت امام. جتنا کوئی مطیع امام بن کے چلا جائے گا اتنا اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, اور نظریہ مہدیت ایسا نظریہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ کوئی سنی, نہ کوئی دیوبند, نہ کوئی اہل حدیث, نہ کوئی بریلوی, اور حتیٰ غیر مسلموں کے ہاں بھی مہدی کا نظریہ موجود ہے. لیکن اختلاف اس بات میں ہے, یہ جو 73 خود اسلامی فرق ہیں 73, ان میں 72 اسلامی فرق یہ کہتے ہیں, یہودی نصارہ اور دیگر یہ کہتے ہیں کہ مہدی موعود یعنی مہدی آئے گا. لیکن ہم اہل بیت کو ماننے والے کہتے ہیں کہ مہدی موجود جو 255 ہجری نیمہ شعبان میں 29 سالوں کی گول. ہمارا نظریہ مہدی موجود کا ہے اور ان کا نظریہ مہدی موعود کہ وہ آئیں گے, پیدا ہوں گے. اور یعنی مہدی سے تو انکار نہیں ہے, ایک منجی کائنات آئے گا, ایک منجی بشریت آئے گا, ایک زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے والا آئے گا, ظلم و جور سے آزاد کرنے والی ہستی آئے گی جو وارث الہی بن کے زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گی. یہ سب کہہ رہے ہیں اس بات کے, لیکن اصل مصداق میں کہ وہ مہدی ہے کون, کب آئے گا, آ چکا ہے یہ نہیں, اس میں اختلاف ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب اگر کوئی نادان یہ اعتراض کرتا ہے کہ مہدی موجود کے قائل ہو تو تمہارے پاس کیا اس کا جواب ہے جو ہمارے اعتراضات کے جواب ہے؟ یہ نہیں. بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں جن میں سے موٹے موٹے 3-4 اعتراض ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہو 255 ہجری میں آئے, اس وقت مولا کی عمر کتنی ہے؟ فوری بتاؤ, کوئی ہے؟ 1151 برد آپ منگا رہے ہیں مولا کی, 1151 سال کے مولا ہو چکے ہوئے. تو جو 1151 سال پہلے پیدا ہوئے تھے, اور جب پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب وہ 255 میں پیدا ہوئے اور پھر ان کے بابا 260 میں شہید ہو گئے, تو 5 سال کا بچہ اتنی بڑے امامت کے بوجھ کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ 5 سال کا بچہ. تو یہ بھی تعصب کی وجہ سے اعتراض ہے, ورنہ قرآن پڑھ لیجئے سورہ مبارک مریم میں کہ دیکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ ان کی ماں تیسرے دن واپس لے آئی تھی, پگھوڑے میں سلایا, تو وہ سارے یہودی آ گئے تھے اور حضرت مریم پہ باتیں کرنے لگے تھے. قرآن اس کو یوں نکل گیا تھا, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء ما کانت امک بغیا. اے مریم, اے اخت ہارون, آپ کا بابا بھی نعوذ باللہ ایسا نہ تھا اور آپ کی ماں بھی ایسی نہ تھی. آپ نے یہ کون سا گن کھلایا ہے کہ بغیر شوہر کے بچہ لے کے آ گئی ہے؟ تو بی بی نے تو چپ کا آپ کی طرح روزہ رکھا ہوا تھا نا, جیسے آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہے. تو بی بی نے چپ کر روزہ رکھا تھا. تو جب ان کی باتیں بڑھی, بھائی مریم تم بچہ لے کے آئی ہو اور تم کھانے خدا میں ہو, زکریا آپ کے کفیل ہیں, اس کا جواب دو کہ کیسے بچہ لے کے آگے بغیر شوہر کے؟ تو پھر بی بی کیا قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ, بی بی نے اس پنگھوڑے میں سوئے بچے کی طرف اشارہ کیا. جیسے اشارہ کرنا تو ان کا غصہ اور بڑا, کہنے لگے کیفا من کان فی المہد صبیا, یہ ہم سے کون سا مذاق کرنے لگ گئی کہ ہم اس بچے سے بات کریں جو ابھی جھولے میں پڑا ہے؟ ہاں جھولے میں پڑا 3 دن کا بچہ ہی بات کر سکتا ہے یا اس سے بات کی جا سکتی ہے؟ اب یہ بات ان کا کرنا تھا تو وہ 3 دن کے بچے نے کروٹ کو بدلا اور یہ فرمایا, قرآن کہتا ہے کہ انی قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اور میری ماں کو نسبت پہ بنانے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, مگر نبی نہیں صاحب الہدایت ہے, شریعت میں بنایا.
یہ 3 بڑے عہدوں کا، اور آگے یہ آیت چل رہی ہے کہ حضرت نے اس وقت 3 دن میں کیا کیا اپنے بارے میں کن کن عہدوں کا حضرت نے اعلان فرمایا. تو بھائی 3 دن اور 5 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اگر اسلامی سال لو اور 3 کو 300، 5 کو 360 سے ضرب دو تو 1800 بنتا ہے. 1800 کے ہیں یوسف زہرا، نرجس خاتون کے لال، جب بابا دنیا سے جا رہا ہے اور امامت کا تاج ان کے سر پہ سجایا رہا ہے، 1800 دن کے ہیں. اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے ہیں. اگر قرآن کے مطابق عیسیٰ صاحب کتاب، صاحب نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، نبوت جیسے عہدے کو 3 دن کے جھولے میں برداشت کر سکتے اور حامل ہو سکتے ہیں، تو فخر عیسیٰ ہے وہ 1800 دنوں میں امامت کو نہیں ہو سکتے. تو امام ہوتا ہے ولو کانا صبیہ. چلو کہتے ہیں ہم نے یہ مان لیا کہ آپ کا یہ امام ہے، لیکن یہ تو ہمیں دکھا دو کہ 1191 سال بھی جی سکتا ہے، یا تو 100 سال تک کوئی نہیں جاتا، یہ 1191 آپ کا امام زندہ ہے. تو بابا یہ بھی آپ کی معلومات کی کمزوری کا اعتراض ہے. ورنہ آپ دیکھیں 4 نبی زندہ ہیں، حضرت ادریس زندہ ہیں، حضرت الیاس زندہ ہیں، حضرت خضر زندہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ کتنے سال کے زندہ ہیں؟ 2025. ابھی کون سا سال عیسوی چل رہا ہے؟ 2025. حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، 33 سال میں اٹھا لیے گئے، ابھی بیت المعمور میں 4تھے آسمان پہ موجود ہیں. فزیکلی شکل میں یا کس حالت میں وہ اللہ جانتا ہے. بہرحال وہ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، اور اس انتظار میں کب یوسف زہرا آئے اور وہ خانہ کعبہ میں ظہور کرے، نماز پڑھائے اور ان کا میں مقتدی بنوں. امام زمان علیہ السلام برانتر صلوات اللہم صلی علی محمد. اور عیسیٰ علیہ یہ تو نبی ہو گئے، کیا اللہ نے اپنے دشمنوں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ابلیس زندہ ہے یا نہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ خناس ایسا ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. اور کان کے 2 کان ہیں، دل کے 2 کان ہیں، جن میں ایک پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. شیطان جو اتنی پاور رکھتے ہوئے زندہ ہو کر میرا دشمن ہے، کیا کوئی ایسا اس کا حاضر نہیں ہونا چاہیے جو شیطان کے وسوسے کو ختم کر کے ہدایت کا سوچ نکالے؟ اور وہ واقعاً ہے جو شیطان کے وسوسوں کو ختم کرتا ہے، وہ مہدی موجود ہے. اور پھر ہمارا تو غیب پہ علمی ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، مومن متقی ہوتے ہوئے ہیں جو غیب. اور ہماری کتنے چیزیں غیب ہیں؟ قبر، کسی کو پتا ہے میری قبر کہاں ہے؟ قبر، منکر نکیر، سوال، حساب، اور برزخ، اور جنت، جہنم، خود اللہ نظر تو نہیں آ رہا نا، ان کی نشانیاں ہیں. تو مطلب اتنی ساری چیزیں جو ہماری غیب ہیں اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. تو یہ سوال بھی کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا. اعتراض تو بہرحال ایک اور آخری آپ کو اعتراض بتاؤں اور ابتداء تمام کروں. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی وہ موجود تو ہو گئے، اتنی عمر کی ان ہوگی، لیکن ان کا فائدہ کیا ہے؟ نہ ہمیں مسائل بتاتے ہیں، نہ ہمارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، نہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ کیا اس امام کا فائدہ ہی کیا؟ تو بھائی امام کا کام فقط مسائل بتانا نہیں ہے، امام کا کام فقط ہمارے جنازوں میں شریک ہونا نہیں ہے، یا ہمیں نماز پڑھانا نہیں ہے. ہاں اگر موجود ہیں تو وہی نماز پڑھائے گا، موجود ہیں سامنے تو وہی مسئلہ بتائے گا. ان کی زندگی میں جو ائمہ گزرے اور کیا مسئلے نہیں بتاتے تھے؟ کیا اور نمازیں نہیں ہوتی تھی اور جنازے ہر جگہ امام جاتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا نا. تو امام علیہ السلام کا اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ پوری کائنات، زمین و آسمان اگر موجود ہے تو اسی یوسف زہرا کے صدقے میں، اس حجت خدا کے صدقے میں موجود ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے. اس لیے کہ یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں. ایسے روایت ہے
کہ لولا الحجت لنفخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت غرق ہو جائے. اور یہ روایت بھی موجود ہے الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، حجت خدا خلق کے ساتھ بھی ہے، خلق سے پہلے بھی تھی اور خلق کے مخلوق کے بعد بھی ہوگی. حجت خدا کا یہ تو پہلا انسان حجت خدا اور آخری انسان بھی حجت خدا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو موجود ہے وہ نظر تو آئے. تو شیخ سعدی نے یہ خود کہا تھا سعدی حجاب نیست، یہ حجاب ہے ہی نہیں، یہ حجاب میں نے خود بنایا ہوا ہے. مہدی موجود ہے. اب اپنے اشتہاروں پہ کیا لکھتے ہیں؟ سرپرستی قائم آل محمد. تو کیا مولا سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں ہو بھی سکتی ہے، اور اگر میرا ایسا پروگرام نہیں تو نہیں بھی ہو سکتی. تو بہرحال امام علیہ السلام ہمارے پروگراموں میں آ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. امام ہر سال حج پہ آتے ہیں، امام کربلا میں آتے ہیں، امام جنت البقیع میں جاتے ہیں، امام آتے ہیں ہماری مشکلات میں. ہمارے اندر کمزوری ہے، چاہے کوئی دیہات ہو یا شہر، کوئی ٹاؤن ہو یا کوئی ایسی جگہ کہ جہاں ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ دور ہے، ہمارے لیے دور ہے، امام کے لیے دور نہیں ہے. وہ حجت خدا ہے، لہذا وہ موجود ہیں. ان کی زیارت کے لیے کم از کم 4 شرطیں چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں تو پہلی شرط یہ ہے کہ یہ آئینہ قلب پاک ہونا چاہیے. میرے دل پہ زنگ لگ گیا ہے گناہوں کا. جس دل پہ زنگ ہوتے ہیں، جو آنکھیں نامحرم دیکھتی ہیں، وہ امام کی زیارت نہیں کر پاتی. میں نے ایک مسلح مقرر کا یہ جملہ سنا، کہنے لگے کہ جو ایک نامحرم کی طرف شہوت بھری نگاہ دیکھتا ہے 100 سال امام سے دور ہو جاتا ہے. ہم نامحرموں کو تکتا پھروں اور کہوں کہ یہ آنکھیں یوسف زہرا بھی دیکھیں؟ نہیں، عین قلب پاک کرو. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنا رزق حلال نہ کھاؤ. جس پیٹ میں حرام کے لقمے ہوتے ہیں وہ امام کو نہیں دیکھ پائے گا. جس کا خون حرام کے لقموں پہ بنا ہے، جس کی رگیں، جس کا گوشت، جس کی ہڈیاں حرام کی بنی ہیں، وہ نہیں. وہ جو رشوت کے پیسوں سے یا سود کے پیسوں سے پلا ہے وہ امام کی زیارت نہیں کر پائے گا. ورنہ ایسی زیارت تو شمر بھی کر رہا تھا، وہ تو حرام خور تھے. لیکن اصل مومن معرفت بھری اگر زیارت چاہتے ہو تو اپنا رزق حلال کرو. تیسری شرط یہ ہے گناہوں سے دور رہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ بابصیرت مومن بنو، جاہل مومن نہ بنو. معرفت بڑھے، معرفت آپ میں موجود کہ امام ہوتا کیا ہے، ہمیں امام کے لیے کرنا کیا ہے، ہماری اس غیبت کبریٰ میں ذمہ داریاں کیا ہیں. لکھا ہے علماء نے، نقوش عصمت پڑھیں، 8 بڑی ذمہ داریاں جو ہمیں ہمارے زمانوں پہ آتی ہیں، وہ ہمیں 8 ہر وقت آنی چاہیے جو غیبت کبریٰ میں کرنی ہے. اور منتہی الامال نے اس کو 35 گنوائی ہیں، اور علماء نے بہت ساری. وہ ذمہ داریاں جو مجھے غیبت کبریٰ میں کرنی ہیں ان کو میں انجام دے رہا ہوں یا نہیں. اور پھر امام علیہ السلام ہمیں نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ اس لیے معرفت ضروری ہے. بس آخری بات، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو معرفت امام رکھتے ہوئے ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دنیا چھوڑ گیا، گویا وہ ایسے ہے، ایسے فوت ہو رہا ہے، ایسے وہ موت کی وادی میں قدم رکھ رہا ہے کہ گویا اس نے امام کے خیمے میں، خود امام کے گود میں اس نے اپنا سر موت کے لیے دے دیا ہے. تو ابو بصیر کہتا ہے مولا اتنا، یعنی صادق آل محمد اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بارے میں بتا رہے ہیں، ابو بصیر کو بتا رہے ہیں کہ مولا اساس اتنی بنیادی چیز ہے معرفت امام، تو یہ ہمیں معرفت حاصل کیسے ہو؟ اس نقطے کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. یہ معرفت ہمیں حاصل کیسے ہو؟ ابو بصیر کو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ابو بصیر اگر آپ واقعاً معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تجھے ہر نماز چاہے وہ فرض ہو یا نفل، اس کی قنوت میں اس دعا کو پڑھنا ہے. دعا کیا ہے؟ اس دعا اکثر لوگوں کو آتی ہے لیکن کچھ لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا اس دعا کو پڑھو، اللہم عرفنی نفسک فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ. اے اللہ مجھے اپنی پہچان عطا فرما. مسئلہ کیا ہے؟ ابو بصیر پوچھتا ہے معرفت امام، اور امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما.
تو پتہ چلا امام تک ایسے نہیں پہنچا جا سکتا جب تک تم اللہ کی معرفت میں رکھتے ہو. اور آگے کا اگلا جو جملہ ہے کہ میرا اللہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے رسول کی معرفت نہیں رکھ پاؤں گا, اور جب تیرے رسول کی معرفت نہیں تو تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا, اور اگر میں تیری حجت کو نہ پہچان پایا تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. زللت عن دینی, اس دعا کو اپنی نمازوں میں لے آؤ. معرفت اس غیبت کبریٰ میں انتہائی اہم ہے اور اساس ہے. اس دعا کو اپنی نمازوں میں لے آؤ اور اس دعا کو پڑھو. اور اس میں دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے معرفت خدا کو ابتدائے معرفت امام کے لیے خدا قرار دیا. اب کہتے ہیں نا, اب ابھی سلام پڑھیں گے, مولا کے لیے کیا پڑھیں گے؟ السلام علیکہ یا خلیفہ المسلمین, السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. مولا کا لقب بقیت اللہ نہیں, مولا کا لقب ہے بقیت اللہ الاعظم. یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 180 پڑھیے گا, اس میں مولا نے اپنے بیٹے حجت خدا مہدی کے لیے 180 میں مولا نے بیان فرمایا ہے. تو بقیت اللہ الاعظم, لوگ کہتے ہیں کہ فلاں خلیفۃ المسلمین ہے, مبارک ہو تمہیں خلیفۃ المسلمین. خلیفۃ المسلمین میں ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں, وہ لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ ہے. ہم تو اسے مانتے ہیں جو خلیفۃ اللہ العظیم ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ یا یہ خلافت اگر تم مولا علی کے لیے چوتھے نمبر پہ ثابت کرتے ہو, خوش ہو جاتے ہو کہ ہم نے مولا علی کے لیے خلافت کو ثابت کر دیا, تو بھائی اس خلافت کا جو تم مولا کے لیے خلیفۃ المسلمین ثابت کر رہے ہو, اس خلافت کا مولا سے معنی تو پوچھئے. مولا تمہاری نظروں میں یہ خلافت ہے کیا؟ تو مولا نہج البلاغہ گواہ ہے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تمہاری یہ خلافت میرے نزدیک بکری اور بھیڑ کی چیخ سے کمتر ہے. اور پھر جب جنگ صفین پہ جا رہے تھے وہ امام, وہ سلطنت رکھنے والے کہ جو 9 کروڑ مسلمانوں کے بادشاہ تھے, جو 3 بڑے اعظموں کے بادشاہ تھے, جو آدھی حکومت کے بادشاہ تھے, جو عرب و عجم کے بادشاہ بنے ہوئے تھے, جنگ صفین پہ جا رہے ہیں, مقام ذکر پہ پڑاؤ ڈالا. اور حبر الامہ مفسر قرآن جو بصرہ کا گورنر تھا عبداللہ ابن عباس, جو مولا کا شاگرد بھی ہے, صحابی رسول بھی ہے, وہ آئے خیمہ میں. مولا جو اتنا بڑا حکمران ہے, کیا دیکھتے ہیں کہ مقام ذکر پہ مولا اپنے جوتے کو خود گانٹھ رہے ہیں, جوتے کو جو ٹوٹا ہوا جوتا ہے. تو عبداللہ حیران ہو گیا کہ جو آدھی دنیا کا حکمران, 9 کروڑ مسلمانوں کا حکمران, 3 بڑے اعظموں کا سلطنت رکھنے والا حکمران, اتنا بڑا حکمران اپنے جوتے کو خود گانٹ رہا ہے. مولا نے عبداللہ کی حیرت کو دیکھا تو سوال کیا اس پہ, فرمایا عبداللہ بتا ما قیمت حاضی نعلی, میرے جوتے کی قیمت کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا, عبداللہ نے فرمایا مولا اگر ناراض نہ ہو تو لا قیمت لہا, اس کی تو کوئی قیمت نہیں. یہ جوتا تو اتنا پرانا ہو چکا ہے, اگر آپ اسے باہر ڈال دیں تو عرب اور حجاز کا کوئی قریب ترین گداگر بھی اسے نہیں اٹھائے گا. اتنا پرانا ہے, اس کی کون قیمت دے گا؟ کوئی قیمت نہیں ہے. اس وقت جو مولا نے جملہ فرمایا واللہ لیحب من امراتکم الا اقیم الحق وادفع باطلا. فرمایا او عبداللہ ابن عباس, تو کہتا ہے نا تیرے جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے, اللہ کی قسم یہ جوتا تمہاری حکومت سے مجھے زیادہ پسند ہے. تو مولا اس حکومت سے, خلافت سے تمہیں جوتا زیادہ پسند ہے؟ تو مولا یہی جواب دیں گے یہ تخت سلطنت پست اور میرا جوتا بلند. تخت سلطنت پست اور میرا جوتا بلند, اس لیے کہ تخت سلطنت جو تم نے بنایا ہوا ہے اس پہ کبھی باطل کے پاؤں آئے, طاغوتوں کے پاؤں آئے, لیکن میرا جوتا وہ مبارک جوتا ہے کہ جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے. برائے خوشنودی ہے مولا متقیان علیہ السلام, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی